نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں قد خلت من قبلہ الرسل تحقیق ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں افئن مات بس اگر وہ فوت ہو جائیں او قتلا یا وہ شہید کر دیے جائیں انقلبتم علی اعقابکم کیا تم اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاؤ گے ومن ینقلب علی عقبیہ اور جو شخص بھی اپنے ایڑیوں پر لوٹ جائے گا فلن یضر اللہ شیئا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا وسیجزی اللہ الشاکرین اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ دینے والے ہیں وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا اور نہیں ہے کسی جان کے لیے کہ وہ مرے مگر اللہ ہی کے حکم سے یعنی جو جان بھی مرتی ہے جس کا بھی انتقال ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہی اس کا انتقال ہوتا ہے کتابا مؤجلا یہ ایک مقررہ چیز ہے یہ ایک لکھی ہوئی طے شدہ چیز ہے ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا اور جو شخص دنیا کے اجر کا ارادہ کرتا ہے نؤتہ منہا اسے اسی میں سے دے دیا جاتا ہے ومن یرید ثواب الآخرۃ اور جو آخرت کے اجر اور ثواب کا ارادہ کر لیتا ہے نؤتہ منہا ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں وسنجزی الشاکرین اور ہم شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ دینے والے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ بہت سے انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگیں کی ہیں کیا کی ہیں جنگیں کی ہیں قاتل مقاتلہ کیا ہے لڑائی اللہ کے راستے میں مطلب اس سے جنگ ہے یا جہاد ہے فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ اور وہ سستی کا شکار نہیں ہوئے وہ ہمت نہیں ہارے وہنوا یہ کل بھی آیا تھا نا فما وہنوا اور وہ ہمت نہیں ہارے لما اصابہم فی سبیل اللہ جو تکلیف بھی انہیں اللہ کے راستے میں پہنچی ہے جو تکلیف بھی اللہ کے راستے میں پہنچی تو وہ ہمت نہیں ہارے وما ضعفوا اور نہ ہی کمزور ہوئے ومستکانوا اور نہ ہی دبے ہیں نہ ہی پست ہوئے ہیں واللہ یحب الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں وما کان قولہم الا ان قالوا اور وہ اور کچھ بھی نہیں کہتے تھے بلکہ یہی کہتے تھے ایک ہی قول ان کی زبانوں پر تھا وہ کیا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے واسرافنا فی امرنا اور ہمارے معاملات میں جو حد سے تجاوز کیا اس سے درگزر فرما ہم نے اپنے معاملات میں جو حد سے تجاوز کیا اس کے بارے میں کیا فرما درگزر فرما وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت قدمی نصیب فرما اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما وانصرنا اور ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین کس قوم کے مقابلے میں کافر قوم کے مقابلے میں فآتاہم اللہ ثواب الدنیا پس اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی عطا کیا وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی عطا فرما دیا ہے واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو
پسند فرماتے ہیں، ان سے محبت فرماتے ہیں۔ میرے معزز دوستو، گزشتہ جو اسباق ہم نے پڑھے ہیں وہ غزوہ احد سے متعلق تھے۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں سے جو کمزوریاں ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ جو ایک سانحہ احد ہوا، یعنی ایک گہرا زخم لگا، صحابہ کی کثیر تعداد شہید ہو گئی، کثیر تعداد زخمی ہو گئی، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، اور ابتدا کے اندر جس جنگ میں فتح نظر آ رہی تھی، مسلمان بھاری اور غلبہ پا رہے تھے، اس کا نتیجہ جب ہزیمت کی صورت میں سامنے آیا تو ایک دل کے اندر شکستگی کے جذبات آ گئے، حوصلے جو ہے وہ صحابہ ہارنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حوصلے نہیں ہارنے۔ گزشتہ سبق میں اللہ نے ساری حوصلہ افزائی فرمائی تھی اور فرمایا کہ جو زخم تمہیں پہنچا ہے، اس جیسا زخم ان کو بھی تو پہلے پہنچ چکا ہے۔ اگر تمہارے 70 شہید ہوئے تو بدر میں ان کے بھی تو 70 مارے گئے تھے، تم اگر زخمی ہوئے تو بدر میں ان کے بھی 70 قیدی بنا کے تم لائے تھے اور ان سے فدیہ وغیرہ بھی لیا، اور ذلت پر ذلت اور رسوائی پر رسوائی کا وہ شکار ہوئے۔ اور پھر اللہ نے اس کی چند حکمتیں بتائیں کہ یہ جو تمہیں ایک زخم لگا ہے یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، اس میں بھی اللہ کے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ اللہ نے ان کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو تمہاری کمزوریوں کو تم سے پاک کرنا چاہتا تھا، تم سے کمزوریاں دور کرنا چاہتا تھا، تقوی کے اندر اور صبر کے اندر جو کمزوری آ گئی تھی اب وہ کمزوری کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ہی میں سے کچھ ایسے تھے جو بدر میں شرکت نہ کرنے کا رنج و الم منایا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، شہادت مانگتے تھے۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے تم ہی میں سے بعض کو شہادت کے اعلیٰ ترین مراتب پہ فائز کرنا تھا، اس لیے جو ہے یہ زخم تمہیں پہنچا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ تمہیں بددل نہیں ہونا، کمزور نہیں ہونا، حوصلوں کو جوان رکھنا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان کے اندر مضبوط رہے تو ایک وقت آئے گا کہ تمہارا ہی آوازہ بلند ہوگا، تمہیں ہی فتح عطا ہوگی اور تمہیں ہی دنیا کے اندر غلبہ حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ یہ صحابہ انہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صحابہ اور یہ امت مسلمہ پوری دنیا کے فیصلے ان کے ہاتھوں سے ہوتے رہے ہیں، ان کی ایک جنبش سے دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو سیدھا کر لیا کرتی تھی۔ بہرحال یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو آج کے اس درس میں بھی جو ہے وہ موضوع بحث وہ احد ہی سے متعلق ہے، اور خاص اس موقع کے متعلق ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ یہ ایک بدبخت تھا ابن قمیہ، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اصل میں 2 آدمیوں نے حملہ کیا تھا، ایک یہ ابن قمیہ تھا اور دوسرا عتبہ ابن ابی وقاص۔ اس نے جب حملہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود ایک جنگی ٹوپی ہوتی ہے وہ پہنی ہوئی تھی، اس زور سے اس ظالم نے حملہ کیا کہ اس خود کی 2 کڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک کے اندر گھس گئیں اور بہت آگے تک گہرا زخم آیا۔ اور پھر اوپر سے ابن قمیہ نے حملہ کیا۔ جب ابن قمیہ نے حملہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو سے جو ہے وہ بالکل لتھڑے ہو پڑے تھے، اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ یہ ڈھال بن کر گر گئے تھے، اور اسی میں ان کی حفاظت نبوی کے اندر شہادت ہو جاتی ہے۔ تو جب ابن قمیہ نے حملہ کیا اور حضور گرے، اوپر جو ہے یہ صحابی رسول گرے، تو ابن قمیہ نے وہاں پہ شور مچا دیا، اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، معاذ اللہ۔
اب جب اس نے اعلان کیا اور اس نے اس بات کو بلند کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کی سانسیں حضور کی زندگی سے وابستہ تھیں، جن کی دھڑکنیں حضور کی دھڑکن سے چلا کرتی تھیں، انہوں نے جب یہ اعلان سنا تو ان کے پاؤں ڈگمگا گئے، اور پھر ساری جماعت صحابہ وہ گویا کہ تتر بتر ہو گئی، اور کوئی صحابی جو ہے وہ اپنے حواس قابو نہ رکھ سکا۔ اس وقت ایک ایسا موقع آیا احد کے میدان کے اندر کہ صحابہ بالکل منتشر ہو گئے، کسی کو کسی کی خبر نہیں۔ بعض صحابہ نے انفرادی طور پہ یہ نعرہ بھی بلند کیا، جن میں ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے چچا ہیں، انس ابن نضر، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر حضور ہمارے درمیان نہیں رہے تو پھر ہمارا جینا، ہماری زندگی یہ بھی بیکار ہے۔ اور اس طرح جو ہے وہ کفار کے جمگٹھے کے اندر گھس گئے اور تلوار چلاتے 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 جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ تو بہرحال معزز سامعین، پھر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف جو ہے وہ 25 یا 17 کے قریب صحابہ تھے، ایک روایت کے مطابق 17 کی تعداد آتی ہے، ایک روایت میں 25 صحابہ آتے ہیں جو میدان کے اندر باقی بچے تھے، باقی تمام صحابہ منتشر ہو گئے۔ ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یہ ثابت قدم رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ثابت قدم رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ ثابت قدم رہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی ثابت قدم رہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی ثابت قدم رہے، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابہ تھے جو احد کے اندر حالات جیسے بھی اوپر نیچے ہوتے رہے لیکن یہ آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ تمام صحابہ جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ تو اسی دوران ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات اور زندہ دیکھا تو انہوں نے بلند آواز سے یہ اعلان کیا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام شہید نہیں ہوئے بلکہ وہ حیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اعلان سے منع کیا کہ آپ یوں اعلان نہ کریں، ٹھیک ہے، کہ کفار کی توجہ ادھر نہ ہو۔ اور پھر حضور نے صحابہ کو اکٹھا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو اکٹھا کیا پھر ان صحابہ نے نئے سرے سے جو ہے وہ حملہ کیا۔ تو بہرحال اگرچہ کفار اس جنگ کے اندر فاتح ہوئے تھے لیکن پھر بھی یہ میدان میں ٹکے نہیں بلکہ نتیجتاً یہ یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ آخر میں احد کی میں بات کر رہا ہوں جس میں مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اس کے باوجود کفار یہاں سے کیا کر گئے؟ یہاں سے بھاگ گئے۔ اور آپ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیکھیے، حضور کی شجاعت اور دلیری اور جنگی ترکیب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاری ہوئی جماعت کو، ان کفار جو جیتے ہوئے فاتح تھے ان کے پیچھے لگایا، اور روایات میں آتا ہے کہ کئی میل تک صحابہ نے ان کا تعاقب کیا، اور انہوں نے کئی جگہوں پہ جا کے پڑاؤ بھی ڈالا، رکے، مشورہ بھی کیا کہ ہم تو جیتے ہوئے ہیں، اتنے ہم نے ان کے بندے صحابہ جو ہیں وہ شہید کر دیے، قتل کر دیے، اتنے زخمی ہو گئے، وہ تو میدان میں رہے نہیں، ہم بھاگ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم دوبارہ جو ہے جا کے حملہ آور ہوتے ہیں اور ایک فیصلہ کن فتح حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایسا رعب طاری کر دیا تھا کہ ان کو دوبارہ احد کی طرف واپس آنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ بات سمجھے نا جی؟ تو اس لیے معزز سامعین میں عرض کر رہا ہوں کہ اگرچہ یہاں پہ مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا لیکن پھر بھی کفار بالآخر یہاں سے بھاگ کے گئے، اور صحابہ نے جو ہے وہ تعاقب بھی حکم نبوی کی وجہ سے کیا تھا۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر، حضور کی شہادت کی خبر پھیلی، یہ افواہ پھیلی، تو صحابہ کرام کے پاؤں ڈگمگا گئے، پوری جماعت صحابہ منتشر ہو گئی، حواس کھو بیٹھے۔ اللہ نے اس ایک منظر کو یہاں پہ لے کر ایک مضمون بیان کیا ہے، ایک حکم بیان کیا ہے۔ اب ذرا اس منظر کو ذہن میں رکھیے، اب آیات کو دیکھیے، اب آپ کو سمجھ آئے گی۔ فرمایا وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صرف اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ، وہ صرف اللہ کے رسول ہیں۔ فما قد خلت من قبلہ الرسل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے بہت انبیاء آئے اور وہ گزر گئے۔ افئن ماتا،
اگر یہ فوت ہو جاتے ہیں یعنی طبعی موت آتی ہے ان کو، او قتیلا یا یہ قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، انقلبتم علی اعقابکم تو کیا تم اپنے پاؤں پہ واپس بے دین ہو جاؤ گے، اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹ جاؤ گے، اللہ کے اس دین کو چھوڑ دو گے؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اور جو اپنے پاؤں لوٹے گا پلٹے گا تو فرمایا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، بلکہ پلٹ جانے سے نقصان کس کا ہوگا؟ اس کا اپنا ہوگا۔ اور فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ دینے والے ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی طور پہ انتقال ہوا، پوری جماعت صحابہ کی حالت بہت کمزور تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت وہ میں آپ کے سامنے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ نیام سے تلوار کو نکال کر ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ جس نے بھی یہ بات کہی کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ حضور تو معراج پر گئے ہیں، جیسے حضور پہلے جاتے رہتے تھے، ان قریب حضور واپس لوٹ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سیدنا صدیق اکبر کی واحد ذات ایک ایسی تھی جو اس وقت حوصلوں کا پہاڑ بن کے صحابہ کے سامنے کھڑی ہوئی، اور سیدنا صدیق اکبر نے جو خطبہ پڑھا اور جس خطبے نے صحابہ کے حوصلوں کو جوان کیا، ان کے حواس جو کھو بیٹھے تھے وہ لوٹائے، اور صحابہ اپنے جو ہے وہ حواس میں واپس آئے۔ وہ آیت مبارکہ یہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے کھڑا ہو کے یہ خطبہ پڑھا اور یہ آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، یہ خدا نہیں ہیں کہ جن کو ہمیشہ باقی رہنا ہے، موت ان پر بھی آنی ہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لاکھوں انبیاء آئے اور کئی جو ہے وہ فوت ہو گئے، طبعی موت دنیا سے مر کے گئے، اور کئی جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، لیکن بہرحال وہ دنیا سے گزر گئے ہیں۔ جس طرح وہ دنیا سے گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر نے اگلی بات کہی، اور لوگوں سن لو، جو پیغمبر کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ پیغمبر کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ اب ایسا جامع ترین خطبہ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہی دے سکتے تھے، اور پوری جماعت صحابہ پھر متحد ہو گئی، متفق ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ اگلے جو واقعات ہیں آپ کے سامنے ہیں، وہ خلافت کا فیصلہ ہوا۔ تو بہرحال تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی بھی جان وہ اس وقت تک فوت نہیں ہوتی، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص اس وقت تک مرتا نہیں ہے الا باذن اللہ، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ یعنی جو بھی کائنات میں انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہی جاتا ہے، اور جب یہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ نہ موت ایک لمحہ پہلے آتی ہے، نہ ہی موت ایک لحظہ دیر سے جو ہے وہ لیٹ ہو سکتی ہے۔ جو وقت اللہ نے طے کر دیا اسی وقت پہ موت آئے گی۔ اور پھر مرنے والا اگر اللہ تعالیٰ سے یہ آرزو اور تمنا کا اظہار بھی کرے کہ مجھے جو ہے وہ مزید مہلت دے دی جائے تو اللہ کی طرف سے پھر مہلت ملتی، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لحظہ بھی موت آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو بہرحال فرمایا کتابا مؤجلا، اور یہ موت اس کا وقت لکھا ہوا ہے، طے شدہ ہے، اس کا وقت طے شدہ ہے۔ جو جس حالت میں جہاں پہ موت لکھ دی گئی ہے وہیں پر اینما تکونوا یدرککم الموت، قرآن کہتا ہے تم جہان میں جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں وہیں آ کے دبوچ لے گی۔ فرمایا فی بروج مشیدہ، اگر تم پہاڑوں کے اندر بھی غاریں بنا کے رہو گے تو موت کا اگر وقت آیا تو موت وہاں بھی پہنچ کے تمہیں پا لے گی۔ تو بہرحال موت سے راہ فرار، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ اپنی اس امت کو بتا دیجئے کہ تم موت سے جتنا بھی راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو کر لو، جتنا بھی بھاگنا چاہتے ہو بھاگ لو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، اور جب یہ ملاقات کرے گی فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر عالم الغیب والشہادہ ذات کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا، وہاں پہ تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو بہرحال معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اگلی بات یہ ارشاد فرمائی وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے ہم اسے صرف دنیا ہی دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، یاد رکھیے قرآن حکیم میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو صرف اللہ سے دنیا مانگتا ہے، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دنیا کا سوال، جب بھی جھولی پھیلائی دنیا کا سوال، آخرت کی نہ فکر نہ آخرت کے بارے میں کوئی سوال نہ کوئی اللہ تعالیٰ سے دعائیں۔ معزز سامعین، اللہ کہتے ہیں اولئک لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت کے اندر ایسے لوگوں کا کوئی حصہ ایسے، دنیا ان کو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو دے دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو دنیا بھی نہیں ملے گی، لیکن آخرت یقینی طور پہ آخرت سے یہ محروم رہیں گے۔ فرمایا دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو یہ دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا بھی دے آخرت بھی دے، عذابوں سے بھی بچا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا بھی دے دیتے ہیں، آخرت بھی دے دیتے ہیں، اور اپنی رضا بھی دے دیتے ہیں۔ بات سمجھے نا جی؟ اس لیے بھائی جب دعا کریں تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی چیزیں بھی مانگا کریں، آخرت کے اجر ثواب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے چاہیے، جنت کے درجات بھی مانگنے چاہیے، اللہ کی خوشنودی اور رضا بھی مانگنی چاہیے۔ تو بہرحال علماء کی دعاؤں کو غور سے سنا کرو اور پھر انہی کو اپنی دعاؤں کے اندر مانگنے کی کوشش کیا کرو۔ تو فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزار یعنی اللہ کے جو شکر ادا کرنے والے بندے ہیں ان کو جزا دینے والے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سے نبی ایسے گزرے کہ ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا ہے۔ وہ ہم نے حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ بقرہ کے اندر دیکھا کہ ان کے پیروکاروں میں سے جو طالوت رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی سرکردگی کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے جہاد کیا، ٹھیک ہے جی۔ وہ پھر جس کی فتح سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی تھی، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان، وہ جو بالکل ہم نے آخری پارے کے پہلے پارے کے آخری حصے میں پڑھا تھا۔ تو بہرحال دیکھیے فرمایا بہت سے نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ ایمان والوں نے مل کر کیا کیا ہے؟ جہاد کیا ہے۔ فما وہانو، اور جنہوں نے بھی پہلی امتوں میں سے جہاد کیا بہت سے ایسے ہیں کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اللہ پھر حوصلہ بنا رہے ہیں، احد کے جو حالات و واقعات ہے پھر حوصلہ بنا رہے کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، مثال قائم کر دی جرأت اور بہادری کی، لہذا تمہیں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ لما اصابہم فی سبیل اللہ، اور جب بھی ان پر اللہ کے راستے کے اندر تکلیف آئی ہے، مشقت آئی ہے، مصیبت پہنچی ہے، وما ضعفوا، تو وہ کمزور، وہ اس تکلیف کی وجہ سے ان کے دل کمزور، حوصلے کمزور نہیں ہوئے، ومستکانوا، اور وہ دبے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ استکانو کہتے ہیں کہ دشمن کے سامنے مغلوب ہو جانا، پست ہو جانا، دب جانا، تو وہ مغلوب بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ پست بھی نہیں ہوئے ہیں۔ تو فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اور فرمایا وما کان قولہم، اور ان کی زبانوں پر اور کوئی بول نہیں ہوتا تھا، الا ان قالوا، وہ تو بس یہی کہہ رہے ہوتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یعنی جب وہ جہاد کرتے تھے تلوار جو ہے وہ چلا رہے ہوتے تھے اور پھر جو ہے وہ بالفعل جہاد کے اندر شریک ہوتے تھے، تو زبانوں پر اللہ سے دعائیں، اس کے علاوہ اور کچھ، نعرہ تکبیر تھا، اللہ کا نعرہ تھا، اللہ کی حمد و ثنا، ذکر اور تلاوتیں،
اور ساتھ اللہ کی طرف توجہ دھیان اللہ سے دعائیں کی جا رہی ہیں. اور دعائیں کیا کیا کرتے تھے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. واسرافنا فی امرنا، اور ہم نے اپنے معاملات میں جو حد سے تجاوز کیا اس کو معاف فرما. وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما. یعنی اپنی زور بازو پر جو ہے وہ کوئی تکیہ لگا کے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ ساری توقعات امیدیں وہ کس ذات پر؟ اللہ کی ذات پر. فرمایا وثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمانا. وانصرنا، اور ہماری مدد فرمانا. علی القوم الکافرین، کس قوم کے مقابلے میں؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا اجر بھی دیا. وحسن ثواب الآخرہ، اللہ نے ان کی آخرت بھی اچھی کر دی. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے بہت محبت فرماتے ہیں.